بادشاہ نے جیسے ہی محل کی بالکنی میں باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ وہ کالا پانی کوئی عام پانی نہیں تھا، بلکہ اس میں کروڑوں کی تعداد میں سیاہ رنگ کے خوفناک بچھو ابل رہے تھے، جو تیزی سے شاہی محل کی دیواروں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ٹھوس سونے کی اینٹوں سے اچانک غیبی آگ کے شعلے نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت کا خزانہ کالی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں نہ کہ اس ظالم بادشاہ نے ایک ایسے درویش کو زنجیروں میں جکڑنے کی جرات کی تھی جس کی ایک بد دعا نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ محل کے مرکزی ہال میں خوف کا وہ عالم تھا کہ کسی کو سانس لینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیوں نہ کہ غصے سے پاگل بادشاہ کے سامنے ایک بے گناہ بوڑھا درویش زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا، اور سلطنت فارس کا سب سے ظالم اور مغرور بادشاہ خسرو اپنے تخت پر بیٹھا گرجتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا کہ اے فقیر، تو نے یہ جرات کیسے کی کہ میری موت کی تاریخ کا اعلان سرے بازار میں کر دے؟ پورے دربار پر ایک سکتہ طاری تھا اور جلاد اپنی تیز تلوار ہاتھ میں لیے بادشاہ کے صرف ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس گستاخ درویش کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، مگر اس بوڑھے درویش کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ تھا، بلکہ اس نے مسکراتے ہوئے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ خسرو، تو زمین کا خدا بننے کی کوشش نہ کر، کیوں نہ کہ تیری حکومت کا سورج اب غروب ہونے والا ہے۔ درویش کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ خسرو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے زور سے اپنے تخت پر ہاتھ مار کر جلاد کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو ابھی تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دو۔ لیکن جلاد جیسے ہی درویش کی طرف بڑھا تو اچانک محل کے بڑے بڑے دروازے سے ایک سپاہی بدحواسی کی حالت میں بھاگتا ہوا ہال کے اندر داخل ہوا اور اس کا پورا جسم خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس سپاہی نے ہانپتے ہوئے بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ عالی جاں، ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ ہماری سلطنت کے سب سے بڑے خفیہ خزانے کو اچانک کسی غیبی آگ نے گھیر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں کھلکھلی مچ گئی، کیوں نہ کہ وہ خزانہ کوئی عام خزانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں پوری سلطنت کی دولت اور بادشاہ خسرو کی طاقت کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ خسرو فوراً اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور اس نے غصے سے درویش کی طرف دیکھا تو درویش نے دھیمی آواز میں کہا کہ خسرو، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی تو تیری بربادی کا پہلا دن ہے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس درویش کو ابھی قتل مت کرو، بلکہ اسے اندھیری کال کوٹری میں بند کر دو تاکہ یہ اپنی موت کا انتظار اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ درویش کو سپاہی گھسیٹتے ہوئے شاہی زندان کی طرف لے گئے، جہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پہنچتی تھی، مگر درویش کے چہرے پر اب بھی ایک عجیب سا سکون اور اطمینان نمایاں تھا۔ دوسری طرف بادشاہ خسرو اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ ایک خفیہ خزانے کی طرف بھاگا جہاں سونا اور جواہرات رکھے تھے، مگر وہاں کا ہولناک منظر دیکھ کر دربار کے سب سے بہادر جرنیلوں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ سارے محل کے چوکیدار اور سپاہی وہاں موجود تھے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بغیر کسی لکڑی یا تیل کے ٹھوس سونے کی اینٹوں سے نیلے رنگ کے آگ کے شعلے کیسے نکل رہے تھے۔ بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے حکم دیا کہ جتنا بھی پانی ہے اس آگ پر ڈالو، لیکن جوں جوں پانی ڈالا جاتا آگ بجھنے کی بجائے مزید تیزی سے پورے کمرے میں پھیلتی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم نے کانپتے ہوئے بادشاہ کے کان میں کہا کہ عالی جاں، یہ کوئی دنیاوی آگ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس درویش کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بادشاہ خسرو نے وزیروں کو زور سے دھکا دیا اور کہا کہ میں ان خرافات پر یقین نہیں رکھتا، میں اس سلطنت کا مالک ہوں اور کوئی فقیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری رات وہ غیبی آگ محل کے ان حصوں کو جلاتی رہی، جیسے ہی صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی وہ غیبی آگ خود بخود ایسے غائب ہو گئی جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر جب بادشاہ خسرو اس خزانے کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیوں نہ کہ وہاں سونا راکھ بن چکا تھا۔ ہزاروں کلو سونا ایک قیمتی ہیرے جواہرات کالی مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے تھے، جسے دیکھ کر بادشاہ کے سینے میں ایک شدید درد اٹھا۔ ابھی بادشاہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ شاہی حکیم دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک ایسی لرزہ خیز خبر سنائی جس نے بادشاہ کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکیم نے روتے ہوئے کہا کہ عالی جاں،
راتوں رات آپ کے اکلوتے بیٹے اور ولی عہد شہزادے کے پورے جسم کا کالے دھبے پڑ گئے ہیں اور درد سے بری طریقے سے تڑپ رہا ہے۔ بادشاہ خسرو ننگے پاؤں شہزادے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ شہزادہ بستر پر پڑا ہوا چلا رہا تھا اور شاہی طبیبوں کی تمام دوائیں اس کا درد کم کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پورے شاہی خاندان پر ایک دم سے یہ جادوئی آفات ٹوٹ پڑی تھی اور بادشاہ کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایک اللہ کے ولی کو قید کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ خسرو کا غرور اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو حکم دیا کہ اس درویش کو کوٹری سے نکالا جائے۔ وزیر اعظم چند سپاہیوں کو لے کر جیسے ہی شاہی زندان کے تہہ خانے میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ وہیں جم کر رہ گیا۔ تہہ خانے کی سندھیری کوٹری کا لوہے کا بھاری دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن جب سپاہیوں نے اسے توڑا تو اندر درویش موجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف ایک خط رکھا ہوا تھا جس پر خون جیسے سرخ رنگ سے لکھا تھا۔ خط پر لکھا تھا کہ خسرو، تو نے میرے جسم کو قید کیا تھا لیکن میری روح تو قید نہیں کر سکتا تھا۔ اب تیری توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور عذاب کے فرشتے تیرے محل کے باہر کھڑے ہیں۔ جب یہ خط بادشاہ خسرو کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس وقت محل کے باہر سے لاکھوں لوگوں کے چلانے اور رونے کی آوازیں گونجنے لگی جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو۔ بادشاہ نے جیسے ہی محل کی بالکنی سے باہر جھانکا تو اس نے ایک ایسا ہولناک منظر دیکھا جس کا تصور بھی وہ کسی انسان نے کبھی نہیں کیا تھا۔ پوری بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر بھاگ رہے تھے، کیوں کہ زمین سے ابلتا ہوا کالا پانی تیزی سے محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس پانی میں ایسی خوفناک آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی غیبی لشکر بادشاہ کی موت کا اعلان کر رہا ہو۔ بادشاہ نے جیسے ہی محل کی بالکنی سے باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ وہ کالا پانی کوئی عام پانی نہیں تھا، بلکہ اس میں کروڑوں کی تعداد میں سیاہ رنگ کے خوفناک بچھو ابل رہے تھے جو تیزی سے شاہی محل کی دیواروں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ پورے شہر میں ادھم مچا ہوا تھا اور بادشاہ کے وہ مغرور سپاہی جو تلواروں کے زور پر غریبوں کو کچلتے تھے، آج ان چھوٹے چھوٹے بچھوؤں کے سامنے بے بس ہو کر اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ لیکن وہ سیاہ بچھو صرف شاہی خاندان کے لوگوں اور بادشاہ کے قریبی ظالم وزیروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ بادشاہ خسرو خوف کے مارے کانپتا ہوا اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچا، جہاں شہزادے کے جسم پر موجود کالے دھبے اب پھٹ چکے تھے اور ان میں سے وہی کالا پانی بہہ رہا تھا جو باہر گلیوں میں موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا سارا غرور اور تکبر مٹی میں مل گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ کاش اس نے اس اللہ کے ولی کی بات مان لی ہوتی۔ اس لمحے وزیر اعظم بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور بولا کہ علی جاہ، محل کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور وہ بچھو اب شاہی حرم کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ نے اب بھی خدا سے سچے دل سے توبہ نہ کی تو آج اس سلطنت کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور ہماری نسلیں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ بادشاہ خسرو نے اپنے سر سے وہ قیمتی شاہی تاج اتار کر اسے زمین پر پھینک کر ننگے پاؤں محل کی صحن کی طرف بھاگا جہاں بچھوؤں کا سیلاب ابل رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی بادشاہ نے روتے ہوئے زمین پر سجدہ کیا، وہ تمام بچھو بادشاہ سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گئے، جیسے انہیں کسی غیبی طاقت نے روک دیا ہو۔ خسرو نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے چیخ کر کہا کہ اے میرے رب، میں تو ایک عاجز اور مٹی کا پتلون ہوں، میرا غرور چھوٹا ہے اور تیری طاقت سچی ہے، مجھے معاف کر دے اور میرے معصوم بیٹے کی جان بخش دے۔ میں آج کے بعد کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کروں گا اور اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ بادشاہ کے یہ رونا اور سچے دل سے توبہ کرنا اللہ کے حضور قبول ہو گیا اور اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھانے لگی اور ایک ایسی خوشبودار تیز بارش شروع ہوئی جس نے چند ہی منٹوں میں ان کے تمام بچھوؤں اور کالے پانی کو شہر سے ایسے صاف کر دیا جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ بارش کے قطروں کے گرتے ہی شہزادے کے جسم کے تمام زخم اور کالے دھبے غائب ہو چکے تھے اور وہ بالکل بھلا چنگا ہو کر اپنے بستر پر بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر محل میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خسرو فوراً اس اندھیری کوٹری کی طرف گیا جہاں سے درویش غائب ہوا تھا اور وہاں جا کر اس نے اس خط کو چوما اور عہد کیا کہ اب وہ بادشاہ بن کر نہیں بلکہ اس عادل حکمران بن کر زندگی گزارے گا۔
اس نے اس وقت شاہی خاندان کے بچے ہوئے حصے کو غریبوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ برسوں گزر گئے۔ بادشاہ خسرو نے اپنی باقی زندگی درویش کی تعلیمات کے مطابق گزاری اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر اس سلطنت میں کوئی ایک شخص بھی غریب یا بھوکا نہیں سوتا تھا۔ کیوں نہ کہ جب ایک حکمران کا دل اللہ کے خوف سے نرم ہو جاتا ہے، اس کی پوری سلطنت پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھے سے واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔